علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ علی حسن قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ ناظرین، آج ہم رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ ناظرین ہم سب کو علم ہے، ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ جلدی سے کتنی جلد از جلد یعنی کہ وہ ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ تو ناظرین ہمیں اس بات کا غم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ پھر اپنے مقدس مہینے کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کریں، نوافل ادا کریں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم اس وقت موجود ہیں ساہیوال جامعہ مسجد نورانی میں۔ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں ماشاءاللہ مولانا قاری انعام اللہ خطیب نورانی مسجد، تو ان سے ہم بات چیت کریں گے کچھ رمضان کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کیسا مزاج ہے؟ ماشاءاللہ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ جیسا کہ مولانا صاحب رمضان المبارک جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کچھ قرآن و حدیث کے مطابق کچھ بتائیں کہ ہم امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں پہ جو روزے فرض ہوئے ہیں، یہ صرف اگر اس کی ابتدا کو دیکھیں تو یہ صرف اس امت پر روزے فرض نہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی اس سے پہلے بھی روزے فرض تھے، لیکن ان روزوں کی فرضیت کا طریقہ کچھ اور تھا۔ کسی کا امت پر ایک روزہ، کسی پر دو، کسی کا مہینے میں 1 2 3 دن، لیکن یہ وہ امت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے انتہائی برکت والا، انتہائی رحمتوں والا، انتہائی مغفرتوں والا یہ مہینہ بنایا۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت انتہائی اپنے بندوں کے ساتھ کرم نوازی کرتا ہے، رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر عبادات کا ہم ذکر کریں کہ اس مہینہ میں انسان جب عبادات میں مشغول ہوتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو اس کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب 27 درجہ تک اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب ہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نوافل کو اٹھا کر، یعنی کہ بندہ ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اور انسان جس طرح بھی زیادہ اس میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، جتنی زیادہ عبادات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اگر نوافل کو فرض کے مقام پہ درجہ مل جاتا ہے تو پھر فرض کا مقام یا فرض کا جو ثواب ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو جب انسان اللہ کے ہاں یہ عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے ایک رحمت اور ایک کرم اور ایک مغفرت کا مہینہ بنایا اللہ رب العزت نے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے تعجب ہوئے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ پہلے بھی حضور ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن آج بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہوا کہ جب آپ فارغ ہوئے اور ہونے کے بعد جب صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ، آج ہم نے بڑا تعجب کیا ہے، عجیب بات دیکھی ہے کہ ممبر پر آپ پہلے بھی تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن آج آپ جیسے سیڑھی پر قدم رکھتے آپ فرماتے آمین۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آ گئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی، وہ بندہ ہلاک، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے اور ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروائے،
اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو حیات میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی، وہ بھی خاک آلود اس کی ناک ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس حدیث پاک میں جو ایک بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پہلی سیڑھی یعنی کہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اب حالات حاضرہ میں موجودہ جو ماہ رمضان المبارک گزرتا چلا جا رہا ہے، بلکہ آج ایک عشرہ اپنے تکمیل کی طرف رواں دواں ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک عشرے کے تکمیل ہو جائے گی اور دوسرا عشرہ جو ہے اس کی ابتدا ہو جائے گی، اور یہ ایک عشرہ اپنی رحمتیں اپنے ساتھ ہی لے کر سمیٹ کر وہ اس کا پورا ہو جانا دنوں کا یہ اپنی طرف چلا جائے گا۔ پھر پیچھے دن چند رہ جائیں گے، وہ گنتی کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ اگر بندہ اسی غفلت میں اچھا میں آج نہیں کل کر لوں گا، کل نہیں اگلے دن رکھ لوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دن پھر زندگی میں دوبارہ نہ آئیں۔ اور یہ بڑی برکت کی بات ہے اور انسان کی خوش قسمتی ہے کہ جس کی زندگی میں یہ پھر دوبارہ ایک بار ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور وہ بندہ اللہ کے حضور ہے، اللہ کے حضور سربت سجود ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک انسان کو ایک اللہ تعالیٰ نے پیکج کے طور پر دیا ہے، کس کا؟ مغفرت کا پروانہ دے کر، مغفرت کا پیکج دے کر کہ لوگوں جس نے بھی مغفرت کروانی ہے اس ماہ مبارک میں آ جاؤ اور میرے حکم کے مطابق ڈھل جاؤ، میں مغفرت فرما دوں گا۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک میں تمام ناظرین سامعین سننے والے جو ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اگر آج تک آپ نے کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں کیا، تو میرے بھائی کچھ نہ کچھ ضرور کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال زندگی وفا نہ کرے، میں اور آپ اس دنیا میں نہ ہوں، یہ ماہ رمضان المبارک تو آئے گا لیکن ہم نہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس زندگی میں پا لیا اور پھر اس میں اپنے رب کو بھی راضی کر لیں، اپنے رب کی رضا کے لیے جتنے بھی اعمال کریں رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں، یہ نہیں، بلکہ روزہ رکھا، نماز پڑھی، تلاوت کی، جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب جیسا کہ آگے جو ہے وہ طاق راتیں آ رہی ہیں تو لیلۃ القدر اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ذرا مزید آگاہ کر دیجیے۔ جی طاق راتوں میں جس کی طاق راتوں کی جو تعداد ہے اس میں یہی تلاش کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے، وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی جو راتیں ہیں ان میں کثرت سے عبادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری رات ان راتوں کی تلاش کیا کرتے تھے۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اور یہ لیلۃ القدر کو پا لینا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات یعنی کہ ایک رات بندہ عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پھر بندہ طاق راتوں میں اگر چند راتیں ہیں گنتی کی، بندہ ویسے بھی تو زندگی میں کتنی راتیں ایسے فضولیات میں گزار دیتا ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے چند راتیں اللہ کے گھر میں گزار دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ زندگی کی ہماری قیمتی راتیں بن جائیں اور اللہ تعالی ہمیں وہ لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دے، اور جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کثرت سے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام استغفار کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کی جتنی سعادتیں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے، تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔